وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات المجادلہ کاٹھمنڈو ویلی یونٹ کے معزز اراکین یونٹ پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان ٹیم کی جانب سے اس ویلی یونٹ کے پروگرام کو الحمدللہ بہت ہی مؤثر اور مفید بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ الحمدللہ میں اس حیثیت سے دیکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا درس، حدیث کا درس، مختلف ٹاپکس اور موضوعات پہ گفتگو کا جو ایک سلیقہ ہوتا ہے اور جو انداز ہوتا ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور پختگی آئی ہے، یعنی ڈے بائی ڈے امپرومنٹ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ واقعی ہم بھائیوں نے، آپ تمام بھائیوں نے محنت کی ہے اور آپ محنت کر رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مزید موضوعات کی گہرائی کو سمجھنے اور اسی لحاظ سے ہمیں ایک فعال ایکٹیو یونٹ کی حیثیت سے اس یونٹ کو متعارف کرانے کی اور اس یونٹ کو ایک پرمغز یونٹ کے پروگرام کی حیثیت سے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق اور صلاحیت عنایت فرمائے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ بہت علمی گفتگو نہیں رکھنی ہے۔ ہمارے منصوبہ عمل میں تربیت و تزکیہ سب سے پہلا چیپٹر ہے کہ جو اسلامی سنگ نیپال کیا کہتے ہیں کہ پلان کرتی ہے 2 سالہ میقات کے لیے، تو اس پلان میں ایک بنیادی حیثیت ہے تربیت اور تزکیہ کو، کہ یعنی انفرادی تربیت اور تزکیہ کرنے کو، یعنی ہم اپنی ذات کو، اپنے آپ کو کیسے اسلامائز کر سکیں، کیسے بہترین ایک اسلامی کیڈر کی حیثیت سے ہماری پہچان اور شناخت ہو سکے، کیسے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو سکے، اور کیسے اس تعلق کی بنیاد پہ ایمان کی گہرائی ہمارے دل میں اتر جائے اور پھر اس کے اثرات کتنے مضبوط ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم جو نصب العین ہے اسلامی سنگ یا تحریک اسلامی کا، اس نصب العین سے ہم ڈائلیوٹ نہ ہو سکے، ہم اس پر قائم رہ سکے سارے حالات کے باوجود۔ وہ جو انفرادی تربیت و تزکیہ ہے اس ضمن میں ایک بہت بنیادی رول ہے، میں نے اس کو اور بھی پارشل کیا ہے، وہ ہے مطالعہ، یعنی کتابوں کا مطالعہ کرنا، ٹاپکس کا مطالعہ کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ المجادلہ کی ایک آیت پڑھی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اوتوا العلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وزڈم اور نالج دیا ہے، اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ یعنی عام لوگوں میں ان جنرل جو پوری دنیا انسانیت ہے یا کائنات میں جتنے انسان ہیں، ان سارے لوگوں میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بلند کرتا ہے، اس کو 2 کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہم سب لوگ مومن ہیں، تو ایک مقام ہمارا اس بنیاد پہ بلند ہے، اور دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے ان کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی ممیز کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے جو تربیتی بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، اس کا تذکرہ نہ کر کے صرف یہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ مطالعہ کی اور علم کو حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اہل علم جو ہیں دنیا میں ہمیشہ نمایاں رہتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، اور دنیا میں جتنی ترقیات ہوئی ہیں ان سب کی بنیاد بھی علم ہی ہے۔ یعنی جو لوگ جتنا مطالعے کے لحاظ سے ساؤنڈ ہوتے ہیں، علم کے لحاظ سے جتنا مضبوط ہوتے ہیں، طاقت اور قوت بھی اللہ تعالیٰ لا کر کے سیکیور کر دیتا ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی قوتیں ہیں، جس وقت اسلام سب سے بڑی قوت کی حیثیت سے، مسلمان سب سے بڑی قوت کی حیثیت سے دنیا میں مانے جاتے تھے، اس وقت علم کا سارا منبع کن کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھا، ساری معلومات مسلمانوں کے پاس تھی۔ قرآن کا علم ہو، سنت کا علم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہو،
ریاضی کا، میتھمیٹکس کا علم ہو، ایسٹرونومی کا علم ہو، جو بھی معلومات تھی انسانوں کے پاس، ان میں میکسیمم معلومات اللہ کے ماننے والے اہل ایمان کے پاس تھی۔ چنانچہ یہ لوگ دنیا میں جہاں بھی گئے انہوں نے ایک تہذیب کی بنیاد ڈالی جو اسلامی تہذیب تھی، جو اللہ کی بنائی ہوئی ایک تہذیب تھی۔ ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد ڈالی جو سوسائٹی تعلیمی لحاظ سے انرچ تھی، بہت مالدار تھی۔ یہ مثال اکثر دی جاتی ہے کہ جس وقت کیا کہتے ہیں کہ یورپ کے قلب میں اسپین میں اسلام پہنچا اور اسلام جب وہاں مضبوط ہوا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یورپ کی پوری سینٹرل لائبریری کی کتابوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تو وہ کتابیں کم ہوتی اس سے جتنی کتابیں ایک فرد کے، ایک مسلم گھر، اسپین کے ایک مسلمان کے گھر میں کتابیں رکھی جاتی اور پڑھی جاتی تھی۔ یعنی علم کا وہ مقام تھا اور وہ اہمیت تھی مسلمانوں کے یہاں۔ بغداد میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور اس نے پوری مسلمانوں کو تہو بالا کیا تو کہا جاتا ہے کہ لائبریری کی کتابوں کو لا کر کے جب اس نے جلایا تو جیسے ایسے لگا کہ سمندر پاٹ دیا گیا، پانی سوکھ گیا اور ان کتابوں سے پوری جو ہے یہ پورا بغداد کا پوری ندیاں اور سارے سمندر بھر گئے۔ ہندوستان میں بھی جب مغل آئے تھے تو مغلوں کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ علم کو ہندوستان میں اتنی ترقی ملی کہ ساری دنیا کے مقابلے میں مغل کے پیریڈ میں، انیشیل پیریڈ میں، یعنی بابر، ہمایوں، اکبر اور شاہجہاں تک کے پیریڈ کو مان لیں، جہانگیر اور شاہجہاں، اس پورے پیریڈ میں، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا آخری پیریڈ ہے، اس پورے پیریڈ میں ہندوستان میں علم کا سمندر ہوتا تھا اور عراق کے علماء ہندوستان کے علماء سے رابطہ قائم کرتے تھے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا کے مختلف ورلڈ کے لوگ ہندوستان کے علماء سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ تو ایک بنیادی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اہل علم کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دیتا ہے، بہت مرتبہ بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی اللہ ہے جس نے جاہل اور ناخوادہ لوگوں میں سے ایک رسول کو پیدا کیا، یتلو علیہم آیاتی، جو رسول لوگوں کو اللہ کی آیات قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر کے سناتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاک کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، دلوں کو صاف کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو جو جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ناخوادہ تھے، جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، جن انسانوں والی زندگی، کیا کہتے ہیں کہ جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے علم نہ ہونے کی بنیاد پہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے قرآن مجید کے ذریعے سے اور حکمت اور دانائی کے ذریعے سے۔ تو یہ جو تعلیم تھی، اس تعلیم کے نتیجے میں وہ قوم جو ابھر کر کے آئی، آپ تصور کریں کہ ایک قوم کا ایک فرد نہیں، سارے افراد، اللہ ماشاء اللہ 2 4 6 10 گنتیوں میں آپ گن سکتے ہیں، باقی سارے کے سارے افراد ایک طرف سے ان میں برائیاں پائی جاتی تھیں۔ شراب پینے کی بھی برائی تھی، لا علمی کی برائی بھی تھی، جہل کی برائی بھی تھی، لوٹ مار بھی تھی، گندگیاں بھی تھی۔ ان ساری برائیوں کو قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے، اور جب قرآن کا مطالعہ انہوں نے کرنا شروع کیا تو ایسے ختم کر دیا گیا جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں گندگیوں کا ایک ڈھیر ہو اور یہ ایک لینڈ مارک ہو۔ اس گندگی کے ڈھیر سے اس لینڈ مارک کو جیسے ہی پار کیا آدمی نے، ادھر کی ساری گندگی ادھر رہ گئی اور ادھر کی ساری اچھائیاں ادھر آ گئی، یعنی اب کوئی گندگی نہیں رہی اس میں۔ یہ وجہ تھی مطالعے اور قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کی، سمجھ جب ان کے اندر پیدا ہو گئی قرآن کو پڑھ کر کے، تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے بالکل یعنی ان کی کفر اور شرک والی جو زندگی تھی انتہائی گندگی والی زندگی تھی، اور ایمان لانے کے بعد انتہائی پاکیزہ زندگی، ایسی پاکیزہ زندگی کہ ویسا معاشرہ پھر دنیا میں کبھی وجود میں نہیں آ سکتا ہے، اتنا نیک، صالح، پائس، مقدس معاشرہ۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ جب وہ ایمان لائے تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے شرک اور کفر کی ساری گندگیوں کو مکمل طور سے چھوڑ کر کے اسلام کی ساری اچھائیوں کو مکمل طور سے اپنا لیا، نمبر 1۔
اور دوسری وجہ انہوں نے بتائی کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو انہوں نے پڑھا، سمجھا اور عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور سے آمادہ کر دیا کہ اب اس آیت کے مفہوم کے خلاف کوئی کام میں نہیں کروں گا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ادھر جو گندگی تھی اس طرف وہ آئی ہی نہیں، وہ ادھر ہی رہ گئی۔ اب قرآن پڑھنے کے بعد ایک روشنی آئی، ایک نور آیا، ایک تبدیلی آئی، جس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں، انقلاب کہتے ہیں۔ انقلابی تبدیلی آئی کہ پیچھے کی ساری چیزیں چھوٹ گئی اور نئی چیزوں کا آغاز ہوا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے لوگوں کو پڑھا کر کے، تعلیم دے کر کے، مطالعہ کروا کر کے، قرآن کی آیت کو سمجھا کر کے، اور لوگ بھی ان آیتوں کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، مطالعہ کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو بہت بڑا بنایا، بہتر بنایا۔ ایک اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجے ان کے اوپر وحی آتی تھی۔ وحی آئی، مثلاً کوئی حکم اللہ تعالیٰ کو نازل کرنا ہوا، وحی کر دیا اور آپ کو حکم ہو گیا کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیجیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اگر یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے رائج کر دیا ہوتا تو یہ کچھ کم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کو اسٹور کرنے اور کتابی شکل میں دینے کا رواج عام کیا۔ ہم جانتے ہیں نا، ہم کو ایمان لانے کا حصہ بتایا جاتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، بلکہ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور پھر کتابوں پر، اور پھر رسولوں پر۔ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم گویا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم میں تبدیلی، یعنی ایک بڑا انقلابی تبدیلی جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے، اس کی ایک وجہ ہے کتاب جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائی، تاکہ اس امت کے لوگ اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو سمجھیں، اور اس کتاب کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے ایک انقلابی تبدیلی ان میں آئے۔ اس کے اثرات قوم کی تہذیب کی، ثقافت کی کیا کہتے ہیں، ریولوشنری کیا کہتے ہیں تبدیلی میں اس کتاب کا امپورٹنٹ رول ہو۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اس سے بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پڑھنے اور مطالعے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بنا کسی قوم میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تہذیب دیر پا تہذیب نہیں بن سکتی، کوئی ثقافت بہت دیر تک رہنے والی کوئی ثقافت وجود میں نہیں آ سکتی ہے، یا کوئی انسان، اس انسان کی تعمیر، اس کی شخصیت کی تعمیر جب تک وہ مطالعہ نہ کرے تب تک اس شخصیت کی تعمیر و ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مطالعے کی بڑی اہمیت ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ پرانے زمانے کے کئی سارے شعراء نے بھی بڑی اہم باتیں کہی ہے۔ ان میں سے ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ شاعر کا ایک، بلکہ میں نے شعر کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے، وَخَيْرُ جَلِيسِ الْمَرْءِ كُتُبٌ تُفِيدُهُ۔ ایک انسان کا سب سے بہترین دوست جو ہو سکتا ہے وہ کتابیں ہیں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آپ پبلک میں ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پبلک ریلیشن کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن آپ کی سول کو، آپ کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کی زبان کو قوت دینے کے لیے، آپ کے برین کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے یہ کتاب ہی ہے، جو کتاب کے مطالعے سے انسان سمندر کو کہتے ہیں کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ یعنی بڑی بڑی باتوں کو، بڑی بڑی فلاسفیز کو لوگ چند صفحات میں لکھ ڈالتے ہیں یا اپنی زبان سے باتوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ جن کے پاس علم کی جتنی گہرائی ہوتی ہے، جتنی پختگی ہوتی ہے، معلومات جن کا جتنا وسیع ہوتا ہے، اسی لحاظ سے انسان چیزوں کو لوگوں کے سامنے انٹرپریٹ کرتا ہے، پھر پریڈکٹ بھی کرتا ہے۔ وہ انسان جب مطالعہ کرتے 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 کرتے، تہذیبوں کا مطالعہ کرتے کرتے، ثقافتوں کا مطالعہ کر کے، تاریخ کا مطالعہ کر کے انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ پچھلے 400 سالوں میں، 500 سالوں میں، 1000 سالوں میں ہم نے تہذیبوں کے عروج و زوال کو اس طریقے سے دیکھا ہے، ممکن ہے کہ اب آنے والے 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 50 سالوں میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ انسان کے عمیق اور گہرے مطالعے کے نتیجے میں بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو کسی شاعر نے یہ بات کہی کہ وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابٌ، دنیا میں بہترین دوست جو ہو سکتا ہے انسان کا وہ کتاب ہے۔ کتاب کے ذریعے سے انسان اپنی تہذیبی سرمایہ کو بڑھاتا ہے، علمی معلومات کے خزانے میں اضافہ کراتا ہے۔ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انی اذا کنت فی المنزل جالست اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن مبارک کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں، اپنے گھر میں ہوتا ہوں، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا حیرت کے ساتھ کیسے، وہ تو دنیا سے گزر گئے،
تو پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی زندگی کے واقعات اور حالات جو بعد میں لکھے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان چیزوں کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اپنے صحابہ کرام کے میں ساتھ ہوں، اور اس طریقے سے میرے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، پختگی آتی ہے، روشنی اترتی ہے۔ یہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتابوں کے اس قدر رسیہ تھے اور اتنا مطالعہ کرتے تھے، وہ اتنا پڑھتے تھے اپنے گھر میں وہ، کہ ان کی اہلیہ کہتی ہیں، جل بھن کر کے ایک بار کہتی ہیں کہ آپ کی ان کتابوں نے اور آپ کے مطالعے کی شوق نے تو ایسا لگتا ہے کہ میری اگر 3 سوتنیں ہوتی، یعنی میں ایک بیوی آپ کی ہوں اور پلس 3 اور ہوتی آپ کی، تو وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی میرے لیے جتنی آپ کی یہ کتاب ہے اور آپ کا یہ مطالعہ ہے۔ لگے رہتے تھے مطالعے، جس کی وجہ سے علم کا سمندر ہو۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو قرآن کے بھی ماہر تھے، سائنس کے بھی ماہر تھے، جراحت یعنی سرجری کے بھی ماہر تھے، اور بہت سارے ایسٹرولوجسٹ بھی تھے، وہ بہت سارے علوم کے ماہر تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک بار لکھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد صرف 2 راتوں کا مجھے خیال آتا ہے کہ ان 2 راتوں میں مطالعہ کرنے سے چوک گیا، پڑھنے سے چوک گیا، اور مجھے اس کا افسوس ہے۔ ایک رات جب میری شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، تو اس رات میں میری مصروفیت کی وجہ سے، اور دوسری جس رات میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا، اس رات میں غم اور معاملات میں پڑھ نہیں پایا، جس کا مجھے افسوس ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، خود یہ آج کے زمانے میں یعنی 20ویں صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات بھر 500 صفحات ایک رات میں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ خود غبار خاطر میں، ان کی جو مشہور کتاب ہے غبار خاطر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 400 500 صفحات کی کتابیں 1 سے 2 راتوں میں پڑھ لیا کرتا۔ جس رات میں مطالعہ نہیں کر پاتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے دنیا چھوڑ دی۔ یہ ان کی صورتحال ہوتی تھی۔ تو مطالعہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور اسی لیے تحریک اسلامی کے افراد سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور خوب جم کے مطالعہ کیا جائے۔ یہ ہمارے اور مطالعے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے انسان کی جو تقریب ہے وہ تو ہم اس واقعے سے بھی جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں اور یہ ہے، اور جب بن جائے تو تم اس کو روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا۔ تو انہوں نے بڑی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے پوری کائنات کی معلومات سے نوازا، اور پھر اس کے بعد جو فرشتوں نے اشکال کیا تھا، پھر کہا کہ فرشتوں تم ذرا اس کائنات کی معلومات فراہم کرو مجھ کو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، آپ نے جو کچھ مجھے علم دیا اتنا معلوم ہے، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ آدم تم ساری کائنات کی معلومات فراہم کرو فرشتوں کے سامنے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے جب یہ معلومات فراہم کی تو اس کے بعد فرشتے مبہوت ہو گئے اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہ جو معلومات کی بنیاد پہ انسان کو اس دھرتی کا جو خلافت عرضی دی گئی ہے، یعنی اس زمین پہ خلافت دی گئی ہے کہ اللہ کے نظام کو، اس کائنات کے نظام کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے، بغیر معلومات کے ایک ان پڑھ اور جاہل انسان کیا چلائے گا؟ ایک جاہل انسان تو اپنا عقیدہ بھی درست نہیں رکھ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عقیدے جو ہے جو بنتے اور بگڑتے ہیں وہ علم اور جہل کی بنیاد پر۔ جو انسان جاہل ہوگا وہ اس کا عقیدہ بگڑ جائے گا، جو انسان عالم ہوگا اس کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، پہلے جان لو اور تب یہ یقین کرو کہ اللہ کے علاوہ یا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو علم، معلومات کا اکٹھا کرنا، معلومات کا حاصل کرنا، مطالعہ کرنا، جاننا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ اہمیت، علم اور مطالعے کی اہمیت سے متعلق میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں جب کوئی نئی کتاب مل جاتی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کوئی بڑا خزانہ مل گیا، یعنی دولت کا بہت بڑا ڈھیر مل گیا ہم کو، اور پھر اس کے مطالعے میں غرق رہ جایا کرتے تھے۔ تو ایک شاعر نے اردو میں بھی ایک شعر کہا ہے، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر۔ علم کی جو روشنی ہوتی ہے، جو اس کی خوشی ملتی ہے، یعنی ایک نالج، ایک نئی معلومات اگر آج ہم نے حاصل کر لی ہے تو وہ ایک طرح سے شراب کی کیف اور مستی جو ہوتی اس سے بھی زیادہ سوا ہے، اس سے بڑھ کر کے ہے یہ علم اور معلومات کا سرور اور اس کی خوشی۔ کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر، کتاب سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہے۔ اس لیے مطالعے کو ہم سب لوگ لازمی بنائیں کہ مطالعہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ترین ہے۔ اب آئیے کہ ہم
یہ دیکھیں کہ مطالعہ ہم کیا کریں. یہ مختصراً ان باتوں کو رکھ کر کے مطالعے کی اہمیت، مطالعے سے کیا ہوتا ہے، تہذیبوں کا نشو و نما کیسے ہوتا ہے، تہذیبی ترقی کیسے ہوئی، ہمارے مسلم اسکالرس اور فلاسفرز میں دنیا میں کس طریقے سے لوگوں کو معلومات کی بنیاد پہ. خود ہندوستان میں البیرونی جس وقت ہندوستان میں آیا، یہ 1012-13 کی بات ہے، تو اس وقت ہندوستان کا سفر کرنے کے بعد البیرونی نے یہ کہا کہ ہندوستان کے لوگ ڈارک ایج میں ہیں، اندھیرے میں ہیں. کتنی معلومات تھی ان کے پاس کہ جب وہ ہندوستان میں آئے اس زمانے میں، یعنی وہ ہسٹوریکل پیریڈ ہے ہندوستان کا، اس پیریڈ میں آ کر کے البیرونی نے یہ کہا کہ ہندوستان کے لوگ اندھیرے میں جی رہے ہیں. اور اس وقت انہوں نے جو علم ہندسہ کی معلومات، اس وقت انہوں نے جو ایسٹرونومی کی معلومات، تاریخ کی چیزیں انہوں نے جو منضبط کر دی، انہی کتابوں کی بنیادوں پر ہندوستان کی تاریخ کو، میڈیول انڈین ہسٹری اور ماڈرن ہسٹری کو لوگوں نے کمپائل کیا اور اس کو ڈیولپ کیا. یعنی ہمارے مسلم فلاسفر نے، اسکالرس نے دنیا کو کیا کیا چیزیں دی ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ سوچ سکتے ہیں اور اندازہ بھی نہیں ملا. تو مطالعہ اور علم بہت بنیادی چیز ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تحریک اسلامی نے انفرادی تربیت اور تزکیے میں مطالعے کو ایک دم سے بنیادی حیثیت، کلیدی حیثیت کے طور پر کیوں رکھا ہے اور کن کن چیزوں کو اس مطالعے میں شامل کیا ہے، اس کی طرف میں آپ لوگوں کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں. مطالعے میں سب سے بنیادی مطالعہ ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے درمیان جب گفتگو کرتا ہوں تو یہ ایک عام مثال سمجھانے کے لیے ان سے یہ بات کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ عقل و دماغ اور عقل و خرد کا منبع ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے سارے انسانوں کو عقل دیا ہے. سارے انسانوں کی عقل کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو کیا ان کی عقلیں ایک جگہ جمع ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی جو سرچشمہ علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سوچ ہے اور اللہ تعالیٰ کی فراست ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معلومات ہے، کیا اس کے برابر ہونے کا کوئی شبہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے، لیکن یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور وہ کتاب جو انسانوں کے خالق کی لکھی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو قرآن مقدس، جو وحی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، اس کتاب کے مطالعے سے جو ہمارا وزڈم، ہماری معلومات، ہمارا شعور، اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری انابت اور اللہ تعالیٰ سے ہماری توجہ جس قدر بڑھے گی وہ کسی اور کتاب سے ممکن نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین، اور متقین کے لیے ہدایت کی کتاب. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب. اور عقل والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جھنجھوڑا ہے، کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ عقل اور شعور رکھتے ہیں تو قرآن پہ غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ اب پڑھنا ہی نہیں چاہتے، غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور، دل میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی نہ سوچنے کا روگ لگ جاتا ہے، گندی سوچ کا روگ لگ جاتا ہے، دل کی ایکٹیویٹیز رکنے لگ جاتی ہیں، دھڑکن بند ہونے لگ جاتی ہیں، دل کی تمام بیماریوں سے شفا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے. اس قرآن مجید کے ذریعے سے انسان پوری ایک مہذب سوسائٹی تعمیر کر سکتا ہے. اس قرآن مجید کے ذریعے سے جتنی ترقی ممکن ہے وہ ساری ترقیاں ہو سکتی ہیں اسی قرآن مجید کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن مقدس کے ذریعے سے کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، مقام عروج عنایت کرتا ہے، اور دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. جو لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور سوچ کر کے نئی نئی جہتیں، نئی نئی سمتیں، علم کی نئی نئی روشنیاں اور نئے نئے پہاڑ کھڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی اور عروج عنایت فرماتا ہے. اور جو لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، توجہ نہیں ہوتی قرآن مجید کی طرف، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور پست کر دیتا ہے. چنانچہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 14ویں صدی سے لے کر کے یہ 21ویں صدی کے اس زمانے تک مسلمانوں کا ڈاؤن فال جیسے جیسے شروع ہوا، وہ قرآن مجید سے دوری کے نتیجے میں، یعنی قرآن مجید سے الگ ہٹ کر کے جب مسلمانوں نے سوچنا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہوا، اور علمی ورثہ جیسے جیسے ان کے ہاتھوں سے چھنتا گیا ویسے ویسے وہ تنزلی کی طرف آتے گئے. اور 17ویں صدی میں آ کر کے جب بغداد کا بھی ڈاؤن فال ہو گیا، آلموسٹ انڈیا کا بھی ڈاؤن فال ہو گیا آلموسٹ 18ویں صدی میں آ کر کے، تب جا کر کے مسلمانوں کی ترقی جیسے ایک دم رک سی گئی. اور ساری دنیا میں ریوائولزم کا کام تحریک اسلامی نے جب شروع کیا 19ویں صدی میں،
19ویں صدی کے آخر سے، تو سب سے بنیادی کام تحریک اسلامی کا یہی ہے کہ لوگوں کو لٹریچر فراہم کرنا، لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو سنت سے جوڑنے کی کوشش کرنا، اور کتابیں فراہم کرنا تاکہ لوگ کتابوں سے جڑ جائیں اور نئی نئی جہات اور نئے نئے افق پھر ان کے سامنے کھلیں۔ جو دروازے بند ہو گئے ہیں علم کے، سوچ کے، وہ سارے دروازے پھر سے کھولے جائیں۔ اسی لیے تحریک اسلامی نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ اپنے بڑی بڑی شخصیات کو، ان کی سرمایہ حیات کو لکھنے پہ لگایا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا اگر ایک ایک دن کا حصہ لگایا جائے تو انہوں نے جتنی کتابیں لکھ دی ہیں پر ڈے شاید 100 صفحات ان کی لکھنے کا پڑے گا۔ ایک دن میں تقریباً 100 صفحات انہوں نے لکھی۔ اور بھی علماء کرام ہیں، اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے تحریک اسلامی کو یہ بنیاد فراہم کی ہے کہ کتابیں لکھی جائیں، لوگوں کو پڑھنے کا شوق دلایا جائے، لوگوں کو علم کی طرف جوڑا جائے، علم کے قریب لایا جائے، تاکہ لوگ جتنا پڑھیں گے اتنی زیادہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جس وقت کانٹیننٹ کا بٹوارا ہوا تھا، تو اس بٹوارے کے وقت میں بھی اور اس سے پہلے مصر میں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ وہاں داڑھی پہ پابندی، قرآن پڑھنے پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، اتنے مسائل کریٹ کر دیے گئے تھے کہ مسلم ملک میں اسلام کو دفن کیا جا رہا تھا اور دفن کر دیا گیا تھا تقریباً۔ ایسے موقع سے سید حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ان کے جو احباب تھے، رفقا تھے، ان لوگوں نے جب لوگوں کو قرآن کی طرف اور کتابوں کی طرف جوڑا اور اپنی فکر کو جب لوگوں نے عام کیا اور جب اس فکر کو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کے ذہن و دماغ میں پختگی کتنی آئی، مضبوطی کتنی آئی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو ایک طرح سے، یعنی آپ کہیں کہ پچھلے زمانے میں انبیاء کرام کو آرے سے چیرا گیا تھا، اور اس زمانے میں مصر کے قید و بند میں لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ جو زمین کھرچنے کے لیے، فرش کو یا دیوار کو کھرچنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیل کے جو وہ برش بنائے جاتے ہیں، ان برشوں سے ان کی جسم کی چمڑیوں کو کھرچا گیا، اس کے اوپر نمک اور مرچ چھڑکا گیا، اور ایسی صعوبتوں کے باوجود بھی وہ کہتے رہے کہ ہماری ماں نے ہمیں جنا اسی لیے ہے کہ ہم شہید ہوں اور ایک شہید کے بدلے میں 10 شہید پیدا ہوں اور پھر اسلام کے لیے وہ شہادت پیش کریں۔ یہ مطالعہ تھا ان کا، یعنی عمیق مطالعہ قرآن کا، سنت کا، حدیث کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، لٹریچرز کا۔ ان کتابوں کے مطالعے کی وجہ سے ان کے ذہن میں جو اسلامی پختگی آئی تھی، اس پختگی کے نتیجے میں پہاڑ تو ہل سکتا تھا لیکن ان کا ایمان نہیں ہل سکتا تھا، ان کا یقین نہیں ہل سکتا تھا۔ یہ عمیق اور گہرے مطالعے کا نتیجہ تھا۔ خود ہندوستان میں جس وقت سائیں سائیں ہوائیں چل رہی تھی، اندھے کنوؤں میں مسلمانوں کو اٹھا کے پھینکا جا رہا تھا، بچوں کو جلایا جا رہا تھا، ایسے پرآشوب دور میں تحریک اسلامی کی جب بنیاد ڈال دی گئی، لوگ ڈرتے تھے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے، لیکن تحریک اسلامی، ہندوستان کے لوگ تحریک اسلامی کے لیے کام کرنے کے لیے آگے نکلتے تھے، کیونکہ ان کے پاس مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی 1925 سے لے کر کے 1945-47 تک کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں، تحریک اسلامی سے وابستہ جو افراد کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، سید قطب شہید اور امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور پوری دنیا میں جو کتابیں لکھی گئی تھی تحریک اسلامی اور اسلام سے جڑنے اور اسلامائزیشن اور پین اسلامیزم سے متعلق، ان تمام لٹریچرز کے مطالعے کے نتیجے میں ان کی فکر اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اس کے نتیجے میں وہ ہندوستان میں تحریک کی شمع کو انہوں نے روشن رکھا، اس کو بجھنے نہیں دیا۔ حالات جتنے خراب ہوئے، ایمرجنسی لگی 1973 میں لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، ہندوستان میں سارے علماء کرام کو، تحریک کے لوگوں کو بند کر دیا گیا، ادارے بند کر دیے گئے، اس کے باوجود بھی تحریک مٹی نہیں۔ جیسے ہی وہ زمانہ ختم ہوا، پھر اس کے بعد ساری چیزیں آب و تاب کے ساتھ پھر چلنے لگ گئی۔ یہ ہے مطالعے کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوتا، کتابیں پڑھی نہیں ہوتی، اگر ان کا ذہن راسخ نہیں ہوا ہوتا، فکری طور پر اگر وہ مضبوط نہیں ہوئے ہوتے، تو ہم سمجھ لیں کہ تحریک ٹھٹھر کر کے رہ جاتی اور مر کر کے رہ جاتی۔ خود ابھی جو کیا کہتے ہیں کہ پچھلے 7 سالوں میں مصر میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، التحریر چوک پہ ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، خواتین کو اٹھا لیا گیا، نماز کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اس کے باوجود بھی الاسلام و سبیل الجہاد و سبیلنا، یہ جو باتیں آتی ہیں، اسلام ہمارا راستہ ہے، محمد ہمارے قائد ہیں، اللہ کے لیے قربانی دینا، لڑتے رہنا، دین کے لیے لڑتے رہنا، یہ ہمارا راستہ ہے اور اس راستے میں ہم چلتے رہیں گے اپنی جانیں دے کر کے۔ وہ مطالعے کا نتیجہ ہے، وہ راتوں میں اٹھ کر کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں،
وہ خواتین، وہ مائیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے، سید قطب شہید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا کی دولت کے مقابلے میں مجھے تمہارے لیے پسند یہ ہے کہ تم علم والے ہو جاؤ اور قرآن حفظ ہو جائے تمہارے سینے میں۔ جس دن سید قطب کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اماں تمہاری جو سب سے بہترین خواہش تھی وہ خواہش میں نے پوری کر دی، میں قرآن کا حافظ بن گیا ہوں۔ لیکن میری ایک دوسری خواہش ہے اماں کہ جس طریقے سے میں قرآن کا حافظ ہو گیا ہوں اسی طریقے سے میں قرآن کے مفہوم کا عالم بن جاؤں، اور اس دن میں تمہارے دوسری خوشی انشاءاللہ دوں گا۔ اور پھر سید قطب لگ گئے جب قرآن کے مطالعے میں، تو فی ظلال القرآن جیسی وہ کتاب انہوں نے وہ تفسیر لکھی ہے کہ جس تفسیر کے بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے اسکالرس ہیں سید قطب شہید کی کتاب کو پڑھنے کے بعد، وہ کمیونزم کو ماننے والے، اشتراکیت کے ماننے والے، سوشلزم کو ماننے والے، کیپٹلزم کے ماننے والے، کسی بھی فکر اور فلسفہ کے ماننے والے لوگ ہوں، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد ان کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا میں اگر تفسیروں کا مطالبہ اور مانگ اگر ہے تو اس کتاب کا فی ظلال القرآن کی مانگ ساری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مطالعہ کرنا، گہرا مطالعہ کرنا، عمیق مطالعہ کرنا، اس سے ہمیں نصب العین سے وابستگی ہوتی ہے، اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ علم جب گہرا ہوتا ہے تو پھر انسان اس علم کا، اس فلسفے کو عام کرنے کے لیے انسان تگودو کرتا ہے، یعنی باہر سے آؤٹر موٹیو نہیں چاہیے اس کو، اندر سے اس کی قوت جو ہے اس کو زندہ کرتی ہے، متحرک کرتی ہے، ایکٹیویٹ کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ اس کام کے لیے آگے بڑھیں، تحریک کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اگر علم نہیں ہے تو باہر سے تقریریں ہوتی جائیں گی، اور ہر تقریر کے بعد ہوگا کہ میری تربیت نہیں ہو پائی، ہر تقریر کے بعد یہ ہوگا کہ ہماری تربیت نہیں ہو پائی، ہمارا تزکیہ نہیں ہوا۔ تزکیہ اندر کی چیز ہے، سول روح کا تزکیہ ہے، اور اس میں مطالعے کا سب سے بنیادی اور کلیدی رول ہے۔ یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی طرف میں نے آپ کے سامنے توجہ دلائی۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ قرآن مجید کا نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، سیرت رسول کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لوگوں سے ملنا کیسے ہوتا تھا، اسلام کی دعوت کیسے دیتے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، بھائیوں سے بات چیت کیسے کرتے تھے، نمازیں کیسی تھی، رات میں جگ کر کے آپ کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کے اوپر کیفیت کیا طاری ہوتی تھی، اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے میں آپ کی جو ایفرٹس ہیں اور لوگوں کی جو تربیت کی ہے اصحاب کرام کی، وہ کس انداز کی آپ نے تربیت کی ہے، یہ ساری معلومات ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو نمونہ پیش کر دیا، ایک باپ کا نمونہ، ایک تاجر کا نمونہ، ایک بہترین کیا کہتے ہیں زیرک انسان کا نمونہ، اور ایک داعی، ایک مبلغ، اللہ کی جانب سے ایک رسول کی حیثیت سے انسانوں کے خیر خواہ ہونے کا وہ نمونہ جو خیر خواہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اسٹریٹجی، پلاننگ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، مشکل حالات میں کیا آپ کے طریقے ہوتے تھے، اور آسان حالات میں آپ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، یہ ساری چیزوں کی معلومات ہمیں سیرت کی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ لگتا ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی بایوگرافی پڑھتے ہیں نا لوگوں کے، کہ فلاں کی بایوگرافی پڑھا تو اس آدمی کی لائف نے مجھے بہت انسپائر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھی نا، کتنا انسپائر ہوں گے آپ۔ اور سیرت کا مطالعہ صرف ایک بار نہیں، پوری لائف سیرت کا مطالعہ کرتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھتے جائیے اور اس پہ غور کریے ٹھہر کر کے، ان واقعات میں ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں، ان نصیحت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سیرت کا مطالعہ اسی لیے تحریک اسلامی نے پہلا مطالعہ قرآن مجید کا اور دوسرا مطالعہ سیرت کے مطالعے کو لازمی قرار دیا ہے، کیونکہ جو آئیڈیل ہے ہمارے سامنے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو اس آئیڈیل کو جب تک ہم قریب سے نہیں جانیں گے، اتنا قریب سے کہ پڑھتے پڑھتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ وہ انہوں نے کہا بہت بڑے عالم دین نے کہ میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ ان کی کتابوں کو پڑھتے پڑھتے، ان کے واقعات کو، سیرت کے واقعات کو پڑھتے پڑھتے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔
میں سوچ رہا ہوں تو انہیں کی طرح سے، کر رہا ہوں تو انہیں کی طرح سے، نمازیں ہو رہی تو اسی کے انداز کی، فکر و پروان چڑھ رہی تو اسی انداز کی. اس طریقے کی قربت ہو جانی چاہیے پڑھتے پڑھتے اور مطالعہ کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. تیسرا مطالعہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا، یعنی آپ کے اصحاب نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ان کی زندگی میں وہ نمونے پائے جاتے ہیں. تو سیرت میں سیرت صحابہ کا مطالعہ. اس کے بعد لٹریچرز کا مطالعہ. لٹریچر نے کیا کیا ہے، میں نے شروع میں بھی کچھ باتیں رکھی تھی پھر دہرا دوں. لٹریچر نے کیا کیا ہے کہ مسلمانوں کا یا تحریک اسلامی کا جو نصب العین ہے، اس دھرتی پر اللہ کے دین کو غالب ہونا چاہیے. یعنی اسلام از دا بیسٹ، اسلام ہی سب سے بہترین نمونہ ہے کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. یہ ایک فلسفہ ہے نا، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک آئیڈیولوجی ہے. اس آئیڈیولوجی کو زبان سے، میرے کہنے سے، کسی عالم کے کہنے سے، تقریر سے آپ کے دماغ میں اتنا نہیں اترے گا جتنا کہ آپ کتابوں کے مطالعہ کرنے کے بعد اس کو سمجھ پائیں گے اور وہ آپ کے دل میں اترے گا مطالعے کے ذریعے سے سمجھیں. اسی لیے لٹریچر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، صدرالدین رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طریقے سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، ہندوستان کے سید عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، جلال الدین انصر عمری نے، مختلف علماء کرام نے مختلف جہات سے کتابیں لکھی. ایک ہی بات کو کئی انداز سے. رحیم صدیقی صاحب نے سیرت پہ کتابیں لکھی تو لٹریچر کے انداز سے جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی 10 جہات سے لکھی گئی. اور اسی طریقے سے آئیڈیالوجی کو